انسانی زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں جب ایک غلط فیصلہ یا کسی اجنبی پر اندھا بھروسہ پوری زندگی کے لیے پچھتاوا بن جاتا ہے۔ میری یہ داستان بھی ایک ایسی ہی بھول اور اس کے بعد ملنے والے عبرتناک سبق کے گرد گھومتی ہے۔ میرا نام نوشین ہے اور میں ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری شادی ایک انتہائی محنتی اور شریف انسان سے ہوئی تھی جن کا نام فیضان تھا۔ فیضان ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے اور اپنے کام کے ساتھ بہت مخلص تھے۔ وہ صبح سویرے کام پر نکل جاتے اور اکثر رات گئے تک ہارے گھر لوٹتے تھے۔ وہ دن رات صرف اسی لیے محنت کر رہے تھے تاکہ ہمارے چھوٹے سے گھر کو تمام ضروریات اور آسائشیں فراہم کر سکے، لیکن ان کا زیادہ وقت کام میں گزارنے کی وجہ سے میں اکثر گھر پر اکیلی رہ جاتی تھی اور مجھے شدید تنہائی کا احساس ستانے لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ فیضان مجھے زیادہ وقت دے اور میرے ساتھ باتیں کرے، لیکن ان کی مصروفیات کی وجہ سے ہمارے درمیان ایک خاموش فاصلہ پیدا ہونے لگا۔ میں اپنا زیادہ تر وقت گھر کے کام کاج اور پھر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کا نظارہ کرنے میں گزار دیتی تھی۔ اسی تنہائی کے دوران ہماری گلی میں ایک نیا شخص رہنے آیا جس کا نام کامی تھا۔ کامی ایک چالاک اور چکنی چپڑی باتیں کرنے والا انسان تھا۔ اس نے بہت جلد محلے کے لوگوں سے سلام دعا بڑھا لی اور بظاہر خود کو ایک انتہائی ہمدرد اور شریف انسان کے طور پر پیش کیا۔ وہ اکثر ہماری گلی سے گزرتا اور جب مجھے اکیلا دیکھتا تو کسی نہ کسی بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتا، کبھی حال احوال پوچھنے کے نام پر اور کبھی کوئی معمولی کام میں مدد کرنے کا کہہ کر اس نے میرے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شروع میں نے اسے صرف ایک پڑوسی سمجھ کر بات کی، لیکن کامی بہت مکار تھا۔ اس نے بہت جلد یہ اندازہ لگا لیا کہ میں اپنے شوہر کی مصروفیات کی وجہ سے اکیلی اور اداس ہوں۔ اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور مجھ سے ایسی باتیں کرنے لگا جن سے مجھے لگا کہ وہ میری کتنی پرواہ کرتا ہے اور فیضان مجھ پر توجہ نہیں دے رہے۔ وہ باتوں ہی باتوں میں فیضان کے خلاف میرے دل میں زہر گھولنے لگا اور مجھے یہ باور کرانے لگا کہ میری خوبصورتی اور احساسات کی قدر صرف وہی کر سکتا ہے۔ میں اس کی ان دل فریب باتوں میں آنے لگی اور آہستہ آہستہ اپنے شوہر سے دور اور اس کی طرف مائل ہونے لگی، جو کہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ ایک دن جب فیضان کو کمپنی کی طرف سے ایک اہم کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا تو میں گھر میں اکیلی تھی۔ کامی کو اس بات کا پہلے سے علم تھا۔ رات کے وقت جب چاروں طرف خاموشی چھا گئی تو کامی نے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو وہ انتہائی بے باکی سے اندر آ گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت اس کے چہرے کی چالاکی اور نیت کا شطر بے مہار روپ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھ سے غیر ضروری طور پر قریب ہونے لگا اور ایسی باتیں کرنے لگا جن سے مجھے اپنی غلطی اور اس کے گھناؤنے ارادوں کا احساس ہوا۔ جس شخص کو میں اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی وہ دراصل ایک ہوس پرست اور بے ایمان انسان نکلا۔ اس کے اس غیر اخلاقی اور خوفناک رویے نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میرے اندر کا ضمیر جاگ اٹھا اور مجھے شدید احساس ہوا کہ میں نے اپنے پاکیزہ رشتے اور مخلص شوہر کی محبت کا کتنا بڑا مذاق اڑایا ہے۔ میں نے فوراً اسے پیچھے دھکیلا اور سخت لہجے میں کہا کہ وہ اسی وقت گھر سے باہر نکل جائے، ورنہ میں شور مچا کر پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی اور اس کی اصلیت سب کے سامنے لاؤں گی۔ کامی نے سوچا تھا کہ میں شاید اس کے دباؤ میں آ جاؤں گی، لیکن جب اس نے میرا یہ غصہ اور ہمت دیکھی تو وہ سخت گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگنی شروع کی اور التجا کی کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا اور دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کر لیا۔ اس رات میں اپنے بستر پر بیٹھ کر زار و قطار روتی رہی۔ مجھے اپنی اس نادانی اور ایک اجنبی پر بھروسہ کرنے پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے اتنے اچھے شوہر کے ہوتے ہوئے ایک مکار شخص کو اپنے گھر اور دل کے قریب آنے کا موقع کیوں دیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور اس غلطی کی سچی توبہ کی۔ اگلی صبح جب فیضان واپس آئے تو میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ان کے سامنے تمام سچائی رکھ دی اور اپنے کیے پر رو رو کر معافی مانگی۔
فیضان نے میری سچائی اور پچھتاوے کو دیکھا اور مجھے معاف کر دیا، لیکن انہوں نے فوراً اس مکار شخص کو محلے والوں کے سامنے بے نقاب کیا اور ہمیں اس گھر سے ایک دوسرے محفوظ علاقے میں منتقل کر دیا۔ اس واقعے نے مجھے یہ درس دیا کہ انسان کو کبھی کسی اجنبی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور اپنے مخلص شریک حیات کی قدر کرنی چاہیے۔ تنہائی کا حل کسی اجنبی سے باتیں کرنا نہیں، بلکہ اپنے رشتے کو وقت دینا اور مضبوط بنانا ہے۔ السلام علیکم دوستو، نوشین کی اس کہانی میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ زندگی میں تنہائی کی وجہ سے کسی اجنبی پر اندھا اعتبار مت کیجیے، اپنے شریک حیات کی قدر کیجیے، اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں۔ اگر کہانی پسند آئی ہو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔